السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. أما بعد. حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے خرید و فروخت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے، پورے جہاں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، آپ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ کو روبرو دیکھا، آپ سے مصافحے کیے، تو ان کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی خیر خواہی کیا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، اور وہی یہ بات بیان کرتے ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہمراہ تھے، اکٹھے تھے، تو میری جو اونٹنی تھی وہ چل چل کے تھک گئی تھی اور کافی آہستہ ہو گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے ساتھ آ ملے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ جابر کیا بات ہے، تم پریشان نظر آتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹنی تھک گئی ہے، چل نہیں رہی، تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس کو چھوڑ کے آگے کا سفر پیدل شروع کر دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرماتے ہیں کہ تم ایسا کرو کہ اس کو مجھے بیچ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو یہ بیچ نہیں سکتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم مجھے اس کو بیچ دو، چلو کم قیمت لے لینا، لیکن تم مجھے اس کو بیچ دو۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو بیچ نہیں سکتا، اس کو آپ دیکھیں تھک گئی ہے، چل نہیں سکتی۔ تو اس نے کہا کہ چلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چلو ایک شرط رکھ لیتے ہیں کہ تم مجھے اس کو بیچ دو کم قیمت میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک اوقیہ میں، اور اوقیہ جو محدثین بیان کرتے ہیں کہ یہ چاندی کے 40 درہم کا ایک اوقیہ تھا، تو یہ اس قیمت کے بدلے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تھکی ہوئی ہے، چل بھی نہیں رہی، تو آپ کو میں اس کو ایک اوقیہ میں کم پیسوں میں اس کو بیچ دیتا ہوں۔ تو جب اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم بسم اللہ پڑھ کے اپنی اونٹنی کے اوپر چڑھو۔ تو جب وہ چڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا اور اس اونٹنی کو چھڑی ماری، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اونٹنی اس قدر تیز ہو گئی کہ جتنے بھی لوگ میرے ساتھ تھے ان سب سے آگے تھے، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ معاملہ طے کیا کہ آپ کو جب میں نے اونٹنی بیچ دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی قیمت تمہیں گھر جا کے دوں گا، یہاں پر نہیں، جب ہم گھر پہنچیں گے تو اس وقت میں تمہیں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری بھی ایک شرط ہے کہ میں آپ کو یہ اونٹنی گھر جا کے دوں گا، اس کے اوپر سوار ہو کے میں گھر جاؤں گا، تو پھر آپ کو میں وہاں جا کے یہ اونٹنی دوں گا اور آپ سے میں اس کی قیمت لے لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو جب وہ گھر گئے
اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہنچے تو وہ اونٹنی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ نے جو ہے وہ اس اونٹنی کا متعلق جو ہمارے آپس میں طے ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کی قیمت دی اور وہ اونٹنی دے کے چلے گئے۔ جب وہ گھر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ وہ اونٹنی واپس لوٹا دی۔ تو اب اس میں دونوں کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا خیر خواہی کی کہ وہ ایک غریب صحابی تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معجزاتی کام جو کیا کہ اس اونٹنی کو ایک چھڑی ماری، جس کی وجہ سے اس کی رفتار بھی تیز ہو گئی اور وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو گئی۔ اور دوسرا عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رقم بھی دے دی، ان کی مدد بھی کر دی اور ان کی اونٹنی بھی ان کو واپس کر دی۔ تو اس میں جو محدثین بیان کرتے ہیں کہ دو تین چیزیں جو ہیں وہ اس میں نظر آتی ہے جو ہمارے لیے سبق کا باعث ہے کہ نمبر ایک یہ ہے کہ جب کوئی خرید و فروخت کی جائے تو اس میں اس قسم کی شرط رکھی جا سکتی ہے، جس طرح آج کے دور میں کوئی شخص مکان بیچتا ہے، کوئی فروخت کرتا ہے، دوسرا خریدتا ہے، یا کوئی گاڑی کا سودا ہوتا ہے تو اس میں یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، سبل الاسلام میں یہ واقعہ مکمل موجود ہے کہ انہوں نے ایک صحابی سے ایک مکان خریدا تو اور ساتھ یہ شرط رکھی کہ میں 1 مہینہ تک اس مکان میں رہوں گا جب تک میں اگلا مکان لے کے اپنا سامان وہاں پہ نہیں رکھ دیتا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو کام ہے یا اس طرح کی جو تجارت ہے یا اس طرح کی جو خرید و فروخت ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، لیکن شرط اس میں یہ ہونی چاہیے کہ جو آپ نے شرط اس سے طے پائی ہے، گاڑی کی ہے، مکان کی ہے یا کسی بھی چیز کی ہے، وہ اسی حالت میں اس کو دینی ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ اگر گاڑی اس نے آپ سے خریدی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں 1-2 دن جو ہے وہ اس میں مجھے تھوڑا کام ہے تو میں وہ کر کے میں آپ کو گاڑی دے دیتا ہوں۔ اس نے جو قیمت لی اب وہ گاڑی اس کے پاس ہے، اس کو کہیں نہ کہیں لگا کے آ جاتا ہے، تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ جس حالت میں سودا ہوا اسی حالت میں چیز اس کو واپس دینی ہے۔ تو یہ ایک جو طریقہ کار، اور دوسرا جو اس کے متعلق جو میں نے آخر میں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا کہ اس کو اونٹنی بھی واپس دے دی اور قیمت بھی دے دی۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے متعلق آپ کو علم ہو کہ یہ غریب ہے تو اس سے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، اس کو پھر رقم دے دیتے ہیں، پھر اس کو وہ چیز واپس بھی کر دیتے ہیں کہ یار چلو تمہاری ہیلپ بھی ہو جائے گی اور جو تمہارے پاس سامان ہے تم اس کو دوبارہ آگے کسی اور کو بیچ دینا، تو یہ بھی طریقہ کار جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت سے ہمیں ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو اس نے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔